کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی ہے، لیکن اگر تحقیق کرو گے تو لگے گا کہ سچ مچ محتاج آدمی ہے۔ دکھنے میں تو غنی دکھے گا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس لیے کہ وہ عام بھکاریوں کی طرح تو مانگتے نہیں ہیں، عفاف اختیار کرتے ہیں وہ، لیکن تحقیق کرو گے تو محتاج نظر آئیں گے تمہیں۔ اور پانچویں خصوصیت ان کے لپٹ کر نہیں مانگتے، زبان سے ایک دفعہ نکل گیا، چاہے اس پر کیئر کرو یا نہ کرو، زبان سے نکل گیا، کیئر کرو یا نہ کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، ارے آپ نے دیا نہیں، اے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا وہ دینے کے لیے، دیا نہیں آپ، پکا دے رہا اس کو، پکا دے رہا، تو لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کی پانچویں خصوصیت ہے۔ ایسے لوگ آپ کی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد سود کے اوپر بحث کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو کافروں نے تنزن کہا، قالوا انما البيع مثل الربا، آدمی جب تجارت کرتا ہے تو یہ سود ہی کی طرح تو ہے، پھر تجارت جائز کیوں اور سود حرام کیوں ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا، اب اسے میں 2 روپے میں بیچ رہا ہوں، 1 روپیہ نفع مل رہا ہے مجھے۔ اچھا 1 روپیہ ایک آدمی کو میں دے رہا ہوں اور 1 مہینے کے بعد میں اس سے 2 روپے لے رہا ہوں، تو دونوں ایک ہی جیسے تو ہوئے۔ 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے 1 روپے کی چیز خرید کر کے 2 روپے میں بیچی گئی، اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا، اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سور کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح ہے، لہذا جیسے بکرے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آریہ نے سوال کیا، کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کھانا جائز ہے اور سور کھانا حرام ہے، یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ دونوں تو گوشت ہی ہے بھائی، جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا، کیا بولا وہ؟ ماس ماس گوشت گوشت، ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا۔ تو مولانا نے جواب دیا، ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں۔ ترکی بترکی جواب، کیا سارا جواب کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو محرمات میں شامل کیا ہے، بیوی تمہارے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سور حرام ہے اور گائے اور بکرا حلال ہے۔ ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہو گئی، کوئی آدمی 1 روپے کا کپڑا رہا ہے 2 روپے میں بیچ رہا ہے، تو 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا ایک تو ایک ہی جیسے ہوا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہی کہنا، ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں، بول اس کا گوشت گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے، سور اور بکرے کا، تو کیا دونوں گوشت کے احکام ایک جیسے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اور سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ کیا ہے؟ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری پونجی ڈوب جاتی ہے۔ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود میں راس المال تو ملتا ہی ہے، نفع پکا رہتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا، تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال لیتا ہے،
لیکن سود میں نفع پکا رہتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا. اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اور بڑے غصے میں ارسطو نے کہا تھا، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے کہا منی ڈز ناٹ بریڈ. روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا، روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا. منی ڈز ناٹ بریڈ. روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا. کس نے کہا تھا؟ ارسطو نے کہا. بڑا فلسفی گزرا ہے. دیکھیے میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا ہے. اب اس کو 2 روپے میں بیچنے کے لیے میں اپنا دماغ کھپا رہا ہوں، میں اپنے پیر تھکا رہا ہوں، گرمی برداشت کر رہا ہوں، سردی برداشت کر رہا ہوں، تکلیف اٹھا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے 1 روپیہ مل رہا ہے. اور سود خور کیا کرتا ہے؟ 1 روپیہ دے کر کے بیٹھے بیٹھے بلا کسی محنت کے دوسرے کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے، بلا کسی محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جا رہا ہے. تو سود خوری میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو سود. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بولوں ایک جنگ ہوتی ہے لاٹھی کی، آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے. ایک لڑائی ایسی ہوتی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے. اب بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی، اندر سے مار پڑتی ہے، آدمی کی عقل درست ہو جاتی ہے. صرف ڈنڈا چلتا ہے، پتہ نہیں کیا چلتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. خطرناک قسم کی لڑائی ہے. یہ دکھتی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لاٹھی دکھتی ہے، نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے. خطرناک قسم کی لڑائی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا. سود کو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض معاشرے کی ناگزیر ضرور ٹھہری. ارے بھائی سود نہیں لے سکتے، لیکن اب آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے، کوئی ضرورت آن پڑی، کوئی بیمار ہو گیا، تو اب سود نہیں لے سکتے، تو اب کیا ہے؟ قرض. یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض دو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور قرض لینے کے بعد متعین مدت پر اگر وہ قرض کو ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دو. کیونکہ کتنی پیاری بات کہی گئی ہے. تم نے قرض دے دیا، اب اللہ فرما رہا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے. 2 مہینے میں بولا تھا دینے کے لیے، اب نہیں دے پا رہا ہے، پریشان حال ہے. اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. خوشحالی تک اس کو مہلت دے دو. دیکھ رہا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تسلی دے رہا ہے، میرے بندے گھبرا نہیں، یہ میرا بندہ نہیں دے پا رہا نا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے بچو جس دن تم میری طرف لوٹ آئے جاؤ گے. یہ جملہ بیچ میں لا کر کے فرمایا گیا میرے بندے، میرا بندہ اگر تجھے قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے نا، تیرا قرض میرے پاس جمع ہے، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. کتنی پیاری بات کہی. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس کے ہم حامل ہیں. کتنے بگڑ گئے ہم لوگ، کتنے بگڑ گئے ہم لوگ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. سود کی ممانعت کے بعد قرض دینے کی دعوت دی گئی، لیکن قرض کے لین دین میں بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی نزاع، اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا اسلام دین فطرت ہے. اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت دین اتاری. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. یہاں سے قرض کے دینے اور لینے کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ قرض دو. اس کے 3 شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو مدت کی تعین، کتنے دن میں دے گو بھائی؟ یہ 1000 روپیہ قرض لے رہے ہو، کتنے دن میں دو گے؟ مدت کی تعین کرو. 2 مہینے میں؟ ٹھیک ہے، لکھ لیا گیا. مدت کی تعین ہو گئی. رقم کتنی ہے وہ لکھ لی جائے. ایک چیز اور بھی ہے، گواہ. گواہ 2 آدمی ہونے چاہیے، بتایا گیا.
اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں. اب عورتیں کہیں گی دیکھو قرآن نے ہم لوگوں کی توہین کر دی, دو عورتیں ایک مرد کے برابر. نہیں, توہین نہیں ہے, بلکہ تمہاری فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ انسان پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا, ایک چھوٹی چڑیا ہے وہ فضا میں اڑتی ہے نا, کہا جائے ارے انسان اس پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا, تو اس میں انسان کی توہین ہو گئی. اس کی خصوصیت, اس کا نیچر ہے. تو اس میں عورتوں کی توہین کہاں ہو گئی کہ ان کو دو مردوں کے مقابلے, ایک مرد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا, تو اس میں ان کی توہین ہو گئی. نہیں, کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹی چڑیا آسمان میں اڑتی ہے, انسان اس طرح آسمان میں نہیں اڑ سکتا, تو وہ چڑیا سے چھوٹا ہو گیا یا اس کی توہین ہو گئی؟ نہیں, نیچر الگ الگ ہے. اور اب تو میڈیکل سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے, برین اسکیننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے. اس طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت کے برین میں کافی فرق ہے. مرد کا ذہن, دماغ یک ارتکازی ہے, اور عورت کا ذہن اور دماغ کثیر ارتکازی ہے. کیا مطلب؟ اگر آدمی اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو, مرد ایک جگہ کنسنٹریٹ کرنا چاہے تو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, لیکن عورت جب اپنے دماغ کو کسی شے پر کنسنٹریٹ کرے تو اس کا فوکس پھیل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد کا ذہن یک ارتکازی ہے اور عورت کا دماغ اور اس کا ذہن کثیر ارتکازی ہے. اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے, دماغ کی ساخت, اس میکنگ اور اس بناوٹ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے, جیسے اس کا دماغ کثیر ارتکازی ہے, تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے, عین فطرت کے مطابق. کہتے ہیں کہ اگر راستے میں سفر میں ہو اور قرض لینا پڑے تو, یا قرض دینا پڑے تو, وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اگر تم سفر کے اندر ہو تو کیا کرو؟ سامنے والا مانگ رہا ہے 1000 روپیہ, گواہ ہوا, راستے میں گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو کیا کرو؟ اس کی کوئی چیز رہن رکھ لو. فرحان مقبوبہ, کیا قاعدہ ہے, کیا اصول ہے, کیا ضابطہ ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. ہوا یوں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز ہو چکی تھی, صحابہ کرام مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. 60 آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا. مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا, رہے یہ تو عیسائی ہیں, ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے شرک اور بت پرستی کا کوئی مظہر تو ہے نہیں. انہوں نے کہ آگے حضرت عیسیٰ کی تصویر ہو, ان کی مورتی ہو, یا حضرت مریم کا مجسمہ ہو, اپنے طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ادا کر لیا, ادا کر لیا. اس کے بعد ان کے جو ہیڈ تھے 3 آدمی, ایک کا نام عبد المسیح تھا, دوسرے کا نام ابو حارثہ تھا, اور تیسرے کا نام ابن ایہم تھا. یہ تینوں کی تینوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مباحثہ کرنا شروع کر دیا, مناظرہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال انہوں نے نبی سے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں؟ زندہ کر دیتے. تو خدا ہوئے نا, خدا ہوئے ہو. کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے؟ بولے ہاں اچھا کر دیتے تھے, یہ تو قرآن میں. اندھے کو بینا کر دیتے تھے؟ بولے ہاں. مٹی کی چڑیا بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, اصلی چڑیا بن جاتی تھی؟ بولے ہاں ایسا. بولے تو خدا ہوئے نا. یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. ایک بات بتائیں گے آپ؟ بولے کیا؟ بولے ان کا کوئی باپ تھا؟ بولے نہیں. بولے بلا باپ کے پیدا ہوئے نا؟ بولے ہاں بلا باپ کے پیدا ہوئے. بولے وہ گہوارے میں بولے؟ ابھی وہ دودھ پی رہے ہیں, بول رہے ہیں؟ بولے ہاں بولے, وہ تو قرآن میں ہے. گہوارے میں بولے, یہ بھی قرآن میں ہے.
بنا باپ کے پیدا ہوئے یہ بھی قرآن میں، تو اللہ کے بیٹے ہوئے نا، یہ انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا. مردوں کو زندہ کر دینے سے انہوں نے عیسیٰ کے خدا ہونے پر استدلال کیا، اور گہوارے میں بولنے اور جن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا، سن آف گاڈ ہونے پر استدلال کیا. اور تیسرے کہا کہ آپ کے قرآن میں، جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس میں جمع کے صیغے اللہ استعمال کرتا ہے. فعلنا ہم نے کیا، انا ہم نے، نحنو ہم نے. یہ ہم نے کون؟ میں نے بولنا تھا نا. اگر ایک ہوتا اس کائنات کو چلانے والا تو بولتا میں نے کیا. آئی یہ بھی استعمال کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. انہوں نے تثلیث پر استدلال کرتے ہوئے فعلنا اور جو جمع کے صیغے ہیں وہ لایا ہو. بحث کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی اور تینوں سوالوں کے جوابات دیے. کہا کہ یہ بولو کہ اللہ زندہ ہے؟ بولے ہاں زندہ ہے. ہمیشہ زندہ رہے گا؟ بولے ہاں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم تو کہتے ہو کہ سولی دے دی گئی، وہ مر گئے، پھر خدا کیسے ہوئے؟ خاموش. دوسرا سوال، تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سوال یہ کہ بیٹا باپ کی جنس کا ہوتا ہے نا، آدمی کا بیٹا آدمی ہوتا ہے نا، تو خدا کا بیٹا خدا ایسا. اچھا یہ بتاؤ خدا کے مثل کوئی ہے؟ تورات میں دکھاؤ گے؟ انجیل میں دکھاؤ گے؟ قرآن میں تو ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی نہیں ہے. بولے ہاں یہ تو ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں. تو بولے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو یہ اللہ کی طرح ہو گئے اور اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے. کیا دلیل ہے، کیا بات ہے. قرآن دلیل دے دیتا ہے، سامنے والا خاموش، آگے اس کے پاس کچھ بولنے کی طاقت نہیں رہ جاتی. اور یہ جو کہا فعلنا، نحنو، یہ جمع کا صیغہ جو استعمال کیا، وی ہم نے، آئی نہیں کہا ہم نے. تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے در حقیقت ان کا تعلق آیات متشابہات سے ہے. شروع ہی میں سورہ آل عمران میں یوں کہا گیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن میں 2 طریقے کی آیتیں ہیں. غور سے سنو، ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشابہات. آیات محکمات کے اندر تعویل نہیں کرنی پڑتی، مراد متکلم واضح ہوتا ہے. متکلم نے کیا کہا ہے، بولنے والے نے کیا کہا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، مراد متکلم واضح ہوتا ہے. لیکن متشابہات میں مراد متکلم واضح نہیں ہوتا. مراد متکلم کی وضاحت کے لیے محکمات کی طرف پلٹو. اب محکمات کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں جن آیتوں کا مطلب بالکل واضح ہے. اگر ہم یہ کہیں فعلنا ہم نے کیا، یعنی اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی شریک ہیں، تو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا عبد، وہ تو بندے ہی ہے. ایک جگہ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھو آیات محکمات کی طرف جب اس متشابہ کو پھیرا گیا تو کیا پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے. ان هو الا عبد، اللہ کے بندے ہی ہیں. ان لا کر کے نفی لا کر کے اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا جو حصر کی دلیل ہے، بندے. تو آیات متشابہات کو جو محکمات کی طرف پھیرا گیا تو پتہ ہی چلا. جیسے ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ بھول گیا. تو اللہ بھولتا ہے؟ سوال ہے. سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو اللہ، جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گیا. فَنَسِيَهُمْ، اللہ انہیں بھول گیا. تو اللہ بھولتا ہے کیا؟ اب متشابہ آیات، اب اس کو آیات محکمات کی طرف پھیریے. جب ہم جاتے ہیں سورہ مریم میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک آیت وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت محکمہ نے بتا دیا کہ وہاں فنسیہم کا معنی الگ ہے، کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا. وہاں بھولنے کا مطلب نہیں ہے. گویا آیات متشابہات کی وضاحت کے لیے ہم کو آیات محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں مطلب واضح ہوگا. دلائل دے دیے گئے لیکن مانے نہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ اب دلائل دے دیے گئے
تو آپ مبالغہ کر لیتے اگر نہیں مانتے ہو تو. یعنی دو فریقوں میں اگر حق و باطل کے درمیان نزاع ہو گیا ہو اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آتی ہو تو فریقین میں سے دونوں فریق یہ کہیں کہ اب ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت فنجا لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ ہم بنائیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مباہلے کا کیا طریقہ ہے؟ مباہلے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک بات پر بحث کی، یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. تو اے اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تیری لعنت. یہ ہے مباہلے کا طریقہ. یعنی حق و باطل کے درمیان اگر دو فریقوں میں نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آئے تو فریقین میں سے یہ بولیں گے دونوں فریق کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ ہے مباہلے کا طریقہ. اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی شہادت خود اللہ نے دی ہے، جس کا گواہ خود اللہ. اس پر ایک بات یاد آئی، لے کر کے جاؤ آج. یہ بات بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذہن کے کسی گوشے میں بٹھا لو. لوگوں کے درمیان جلوت میں گناہ کرنے سے بچ، اور آدمی لوگوں کے درمیان گناہ کرنے سے بچتا ہے. گناہ کہاں کرتا ہے؟ تنہائی میں. تو لوگوں کے درمیان یعنی جلوت میں گناہ کرنے سے تو بچ، اور جب خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو تو گناہ کرنے سے اور بھی بچ، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گواہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا میں کیا بول گیا؟ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی بچ، اس لیے کہ جو منصف ہے، جو انصاف کرنے والا وہی گواہ بھی ہے، وہی دیکھ رہا ہے. کیا بات، کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو انصاف کرنے والا قیامت کے دن وہی گواہ بھی ہے. دیکھ رہا ہے نا، کوئی اور گواہ نہیں ہے. اللہ بولے گا میں نے دیکھا ہے نا، میری بات کو کیسے جھٹلائے گا؟ جو منصف ہے وہی گواہ ہے. لہذا خلوت کے اندر گناہ کرنے سے اور بھی اپنے آپ کو بچا. تو کس بات پر اللہ نے شہادت دی ہے اپنی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس پر سب سے گواہی پہلی اللہ کی گواہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس پر گواہ کون؟ اللہ فرماتا سب سے پہلا گواہ میں کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. اور اس کے بعد کون گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ وہ اولو العلم، اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا. علم کی اہمیت بتائیے. اور آگے بتایا گیا کفارے کا رد کرتے ہوئے قائما بالقسط. اس پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف پر قائم کیا ہے، قائما بالقسط. اور اللہ انصاف کو قائم کرنے والا. یہ کون سا انصاف ہے کہ خطا کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے؟ خطا تو دنیا والے کریں اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے. نعوذ باللہ من ذالک. خطا تو دنیا والے کریں اور سزا کس کو دی جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کون سا عدل ہے یہ؟ اور کفارہ اسی کو بولتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ گنہگار تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے دنیا والوں کے تمام گناہ اپنے کندھے پر لے لیے، سولی پر چڑھ گیا. کون سا انصاف ہے یہ؟ سوال اب بھی باقی ہے کہ یہ کون سا عدل ہے؟ انصاف کا کون سا تقاضا یہاں پورا ہو رہا ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے؟ اس کے بعد معاشرت کے تعلق سے بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ دو جماعتوں میں یا دو آدمیوں میں تعلقات کی 4 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد کا نام ہے موالات، دوسری بنیاد کا نام ہے مواسات، تیسری بنیاد کا نام ہے مدارات، چوتھی بنیاد کا نام ہے معاملات. یاد رکھو، موالات مانے
دلی تعلق یہ صرف مومن کو مومن سے ہونا چاہیے، اور مواسات یہ کافروں سے بھی جائز ہے، غیر مسلموں سے بھی جائز ہے۔ مواسات کا مطلب اگر کوئی غیر مسلم ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھ مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی غمخواری کرو، وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، ننگا ہے تو کپڑے دو، پڑوسی ہے تو اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، اسے اپنی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دو، یہ اسلام کا کشادہ دل ہے۔ اسلام ٹیررزم کا ہوا دیتا ہے۔ اللہ اللہ غمخواری کرنے کا حکم دیتا ہے غیر لوگوں کے ساتھ، کہتا ہے وہ بھی اپنے ہی ہیں، ایسا بولتا ہے قرآن، یعنی ان کی غمخواری کرو، دکھ میں مبتلا ہو تو کوشش کرو ان کا دکھ دور کرو، تم کسی پریشان حالی میں مبتلا ہے تو ان کی پریشان حالی کے اندر ان کے کام آؤ، انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دو، ان کے اوپر صدقہ بھی کر سکتے ہو۔ کتنا کشادہ دل ہے اسلام۔ کتنے غلیظ دماغ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے۔ کاش وہ قرآن حکیم کو پڑھتے، اسلام کو سمجھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیسی رواداری کا ثبوت دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے اوپر صدقہ کرو، ان کی غمخواری کرو، ان کے دکھ سکھ میں کام آؤ، بھوکے ہیں تو ان کو کپڑے دو، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس مصیبت سے ان کو بچانے کی، نکالنے کی کوشش کرو، یہ ہے مواسات۔ تو موالات مومن مومن کے لیے، مواسات غیروں کے لیے بھی۔ مدارات ظاہری اخلاقی مظاہرہ، ظاہری دوستانہ برتاؤ، یہ غیر مسلموں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، حرج نہیں، دوستانہ برتاؤ ان سے رکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے معاملات، آپ کسی غیر مسلم کے ہاں کام کر سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہماری اس دیش کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ فیسلٹی جو ہے حکومت کی طرف سے ہے۔ کتنے ہیں ٹیچرز جو کالجز میں کام کر رہے ہیں، باقاعدہ حکومت کی طرف سے تنخواہ آتی ہے، لاکھوں ہیں۔ تو ان کے آفس میں کام کرنا، کالجز میں کام کرنا، ان کو اجرت کے اوپر رکھنا، تنخواہ کے اوپر رکھنا، یہ ہے معاملات، تجارت کے معاملات ان سے کرنا، سب جائز ہے۔ اسلام کیسی فراخ دلی اور کشادہ دلی کو ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے موالات، مواسات، مدارات اور معاملات، یہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان تعلقات کی بنیادیں ہیں، 4 بنیادیں، اس پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد حضرت مریم کے والد اور والدہ کا بیان ہو رہا ہے، غور سے سنیے، عورتوں کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نام ذکر فرمایا، ماں کا نام نہیں ذکر فرمایا، تورات میں لکھا ہوا حنا نام تھا ان کا، حنا، مریم کی والدہ کا نام حنا، باپ کا نام عمران، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کسی کتاب میں نے پڑھا کہ بے اولاد تھے یہ، ایک مرتبہ ان کی بیوی نے، عمران کی بیوی حنا نے دیکھا صحن کے اندر ماں چڑیا اپنے چھوٹے بچے کو جو چوں چوں کر کے منہ کھول رہا تھا، دانا زمین سے اٹھا اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے، بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس چھوٹے سے جانور کو تو نے بچہ عطا کیا ہے، مجھے بھی ایک بچہ عطا کر دے۔ دل سے دعا نکلی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت مریم پیٹ میں آ گئی، استقرار حمل ہو گیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، فوراً اللہ کے حضور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں نے نذر مان لی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے، ما فی بطنی محررن، میرے پیٹ میں جو بھی ہے، سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، اس کو میں آزاد کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بتایا گیا کہ ماؤں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے تئیں کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اے اللہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں دین کا علم اس کو سکھاؤں گی،
اچھے اخلاق، اچھی تربیت اس کو کروں گی. بچہ پیدا ہوا، لڑکی تھی، بڑی حسرت سے کہنے لگی قال رب انی وضعتها انثى. یہ جملہ ہے قرآن کا، میرے رب لڑکی ہوئی ہے. ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تیرے گھر میں جانا تھا، اس کو لڑکا ہونا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ لڑکی میں نے دیا ہے نا، میں تیری لڑکی کو اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کا مرتبہ لڑکوں سے کم نہیں ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے جو ہمارا قبلہ تھا، اس گھر کے لیے اس بچی کو قبول فرمایا. جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے حضور پیش کرنے کا کسی چیز کو. فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین طریقے سے اس کو قبول فرمایا. اور ان کے جو خالو تھے مریم کے، عمران کے بھائی زکریا، ان کی کفالت میں آ گئی. حضرت زکریا ان کے خالو جب بھی ان کے کمرے میں جاتے، بیت المقدس کے ایک گوشے میں ایک کمرہ تھا، وہاں رہتی تھی. حضرت زکریا ان کے اوپر نگاہ رکھتے تھے. لڑکی تھی، جب بھی جاتے تو دیکھتے بغیر موسم کے پھل موجود رہتے تھے. قال یا مریم انا لک ھذا، میری بچی مریم یہ بغیر موسم کے پھل کدھر سے آئے؟ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مرد ولی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں. عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا، ہم مانتے ہیں ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتا کہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے. وہ تو جادوگر ہوتا ہے، جب چاہے اپنا جادو دکھا دے. لیکن ہمیشہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے. یہ ہمارا ولیوں کی کرامت کے بارے میں عقیدہ ہے اہل حدیثوں کا. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ولیہ، اور مرد بھی ہو سکتا ہے ولی. یہی وہ مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے. صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ 4 عورتیں کامل الایمان گزری ہیں، کامل درجے کی گزری ہیں. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ. 4 عورتیں کامل الایمان گزری ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ انجیل. تورات کن کو دی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کو. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور انجیل خصوصی طور پر کتاب کی شکل میں دی گئی. تورات کا بھی علم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انجیل تو دی ہی گئی تھی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہہ کر کے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے نہیں تھی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے آئے تھے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. لہذا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلائیں، یہ خود عیسائیت کے مزاج کے خلاف ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے ان کی تعلیم نہیں تھی. قرآن حکیم بولتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اس کے بعد ایک شبہ کو رفع کیا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، شبہ نہ گزرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے یا اللہ کے بیٹے ہو گئے. ان سے زیادہ عجیب پیدائش تو آدم کی ہے. وہاں تو کم سے کم یہاں ماں ہے، وہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اچھا ایک نقطہ یہاں مجھے اور معلوم ہوا، بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے. اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان پر نا؟ آسمان پر پیدا ہوئے اور پھر جنت میں ڈالے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو زمین پر ہوئے لیکن آسمان پر اٹھا لیے گئے. دیکھو
دونوں میں مماثلت ہے. ایک اوپر تھا اوپر سے نیچے آیا, اور ایک نیچے تھا نیچے سے اوپر گیا. برابر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ نیچے بھیجا, ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. اب موت دینے کے لیے دوبارہ پھر دنیا میں بھیجے گا, مریں گے اور پھر ان کی قبر بنے گی, اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو اٹھائے جائیں گے. یہ مماثلت بڑی عجیب ہے جو میرے مطالعے میں آئی. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے, وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے. ایک معاشرتی نکتہ حضرت مریم کی پیدائش کے تعلق سے, کہ جب یہ پیدا ہوئی تو قرآن اندازی کی گئی. کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا, کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا. تو اذ یلقون اقلامہم, جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن دادی کے لیے, اس کا مطلب ہے کسی اچھے کام کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے. اب بہت سارے لڑکے پاس ہو گئے امتحان میں, اب 2 کو انعام دے رہا ہے, تو قرآن دادی کے ذریعے 2 کو انعام دے دیا جائے جس کا نام قرآن میں نکل آئے. تو اچھے کام کے لیے قرآن دادی کا جواز ہے. ایک بات اور, وَسَمَّيْتُهَا مریم, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو ہے پیدائش سے پہلے بھی سوچ لیا جا سکتا ہے کہ میں یہ رکھوں گی, میں یہ رکھوں گا. لیکن عقیقہ کب کریں گے آپ؟ 7ویں دن. نام چاہے پہلے رکھ لیں 7ویں دن سے پہلے, چاہے 7ویں دن کے بعد, نام کبھی بھی رکھ لیں آپ, یا ابھی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی نام سوچ لیجئے, آپ رکھ لیجئے. تو نام پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو, پیدا ہونے کے بعد 7 دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو, 7ویں دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو. لیکن عقیقہ کب کرو گے؟ 7ویں دن ہی عقیقہ ہوگا. اچھا, عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عقیقے میں اور قربانی کے جانور میں فرق نہیں ہے, ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے, قربانی میں تو بغیر دانت کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا, لیکن اس میں دانتا ضروری نہیں ہے. سال بھر کا ہو یا دکھے کہ یہ بکری ہے یا بکرا ہے, ایک دم بچہ بھی نہ ہو, اسے عقیقہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے. اچھا, عقیقہ کیسے کریں گے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذبحوا علی اسمہ فقولوا اللہم لک والیک هذه عقیقۃ فلان. رواہ عبد الرزاق فی المصنف ورواہ البیہقی ورواہ ابو یعلا. بہقی میں بھی ہے, ابو یعلا میں بھی ہے, اور عبد الرزاق مصنف کے اندر بھی لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرو اس کے نام پہ تو ایسے کرو, جانور کو لٹائے اور پڑھے بسم اللہ اللہم لک و الیک, اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ اسلم, ہذہ عقیقۃ خالد, ہذہ عقیقۃ خلیل, یعنی نام عقیقۃ لے کر کے عقیقۃ پڑھ کر کے آگے اس کا نام لے لیا جائے. یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ ہے عقیقہ کا طریقہ. نام کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن عقیقہ 7ویں دن کیا جائے, اور عقیقے کا طریقہ یہ بتایا گیا. بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب بخشنے کے لائق دیکھے گا تو اس سے بات کرے گا, دیکھے گا, اور پھر اس کو پاک کرے گا. یہ کیا ہے؟ بہت سارے گنہگار ہوں گے, اگر اللہ نے چاہا کہ ان کو بخش دینا ہے تو بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا, چلو بات کرو. اور اللہ جس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندہ عذر معذرت کرے گا, باری تعالیٰ بہت گناہ ہو گیا, بہت غلطی کیا میں نے, میں مانتا ہوں بہت غلطی ہو. اللہ بات کرنے پر راضی آج ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر ہو جائے گی. اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو, کتنا بدنصیب انسان ہوگا وہ گنہگار بڑا خوش نصیب کہ اللہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ بندہ عذر و معذرت تو کر سکے, اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو ڈائریکٹ اس کے لیے جہنم ہے. اور بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندے کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ مہربان ہو جائے گا. اچھا,
بات کرنے کے بعد پھر پردہ ہٹا کر کے اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا، دیکھے گا اس کو، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا کلام کا، بات کرے گا، دوسرا مرحلہ ہوگا پردہ ہٹا کر کے اس کو دیکھے گا، اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اسے نورانی غسل دیا جائے، یزکیہم، اسے غسل دیا جائے، اس لیے کہ اب جنت میں جانے کے لیے بالکل پاک صاف ہونا ضروری ہے، اسے ایک حوض کے اوپر غسل دو اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر ڈالو۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اور بڑا عجیب نقطہ اس آیت کریمہ سے میں نکال رہا ہوں۔ عہد الست کے اندر جب ہم تمام کو چیونٹی کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی پشت ہمارے بابا سے نکالا تھا اور ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہیں تمام انبیاء کرام جن کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے جانے والا تھا، ان سب سے کہا کہ تم نبی جب بنا کر کے بھیجے جاؤ گے نا، بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ سب سے آخر میں کون سے نبی آئے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے سب سے عہد لے لیا تھا، قسم لے لی تھی کہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے گا۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لہذا تمام انبیاء کرام کے اوپر لازمی تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ تمام انبیاء ایمان لائے تو ان کی امتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بدرجہ اولا لازمی قرار پایا۔ یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔